لا الہ، میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود، کوئی نہیں ہر جگہ موجود، کوئی نہیں علام الغیوب، کوئی نہیں کارساز، کوئی نہیں دستگیر، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں عزت دینے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت کا مالک الا اللہ، مگر ہی پہ ضرب لگا کر، مگر انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود۔ جو دور ہیں میرے دوستوں، آخر میں کچھ تو کھڑے ہیں، ان کی ہی کی ضرب یہاں پہنچے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، یہ میرے آقا کا دیا ہوا سبق ہے، صحابہ کا دہرایا ہوا سبق ہے، اہل بیت کا سنایا ہوا سبق ہے، اولیاء کرام کا پڑھایا ہوا، یہی سبق دیا ہے سید عبد القادر گیلانی نے۔ سب کہو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو سید عبد القادر گیلانی جیسے روشن ضمیروں کے ساتھ حشر نصیب فرمائے، ان کا یہی سبق ہے۔ کوئی انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون، ہر جگہ موجود کون، علام الغیوب کون، کارساز و دستگیر کون، حاجت روا مشکل کشا، مشکل کشا اللہ ہی یا اللہ بھی۔ موسم بڑا ٹھنڈا ہے لیکن اسے گرم کر دو، اللہ ہی یا اللہ بھی۔ کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے، اللہ انہیں سلامت رکھے، کبھی تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھو نا مشکل کشا کون ہے، تو تمہارا ضمیر بھی کہے گا مشکل کشا وہی ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئی۔ جو خود مشکلوں میں الجھے وہ مشکل کشا نہیں، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں۔ نبیوں پہ آزمائشیں آئیں کہ نہیں، رسولوں پہ آزمائشیں آئیں کہ نہیں، ولیوں پہ آزمائشیں آئیں کہ نہیں۔ سب سے پہلا نبی ابو البشر حضرت آدم امتحان کے مرحلے سے گزرتے ہوئے دست بدعا ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، اگر تیرا لطف و کرم شامل حال نہ ہوا تو ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں۔ آدم نے کسے پکارا؟ قرآن یاد دہانی کراتا ہے، وَظَنُّونَ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ رات کے اندھیرے میں، دریا کی گہرائی میں، شکم ماہی میں یونس کی زبان پہ کس کا نام آیا؟ نیو کراچی والوں، یونس نے قادر کو پکارا یا عبد القادر کو پکارا؟ یونس نے قادر کو پکارا یا عبد القادر کو پکارا؟ اللہ کو پکارا یا عبد اللہ کو پکارا؟ تو پھر یونس کی مدد کرنے والا کون؟ یونس کی مشکل کشائی کرنے والا کون؟ قرآن کی آگے بھی سنیے، قرآن کہتا ہے لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر میرا یونس آزمائش کے اس موڑ پر، امتحان کے اس مرحلے پر مجھے یاد نہ کرتا
قیامت تک یونس یہی مچھلی کے پیٹ میں رہتا، میرے سوا یونس کی دستگیری کرنے والا کوئی نہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے ہی یونس کی دستگیری کی، تو میرا اور آپ کا دستگیر کون؟ یونس پہ مشکل آئی، کسے پکارا؟ ابراہیم کی مشکل حل کرنے والا کون؟ یوسف کا مشکل کشا کون؟ کنویں میں جان بچانے والا، محل میں آن بچانے والا، مصر کے بازار میں بکنے والے کو وارث تخت و تاج بنانے والا، بچھڑے ہوئے یعقوب کو اپنے بیٹے سے ملانے والا۔ یعقوب نے کس کی نظریں مانی؟ یعقوب نے کس کی منتیں مانی؟ یا کسی قبر پہ لے گئے آٹا بکرا، لو جی لے ککڑ تے دے پتر۔ انبیاء نے نظریں کس کی مانی؟ بولو نا۔ رسولوں نے نظریں کس کی مانی؟ حضرت مریم کی والدہ کہتی ہیں انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ مریم کہتی ہیں انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ یونس کا مشکل کشا، یوسف کا مشکل کشا، یعقوب کا مشکل کشا، میرے آقا کا یہی پیغام تھا جو مکہ والوں سے ہضم نہ ہوا۔ مکہ والوں سے ہضم اس لیے کہ انکم رکتی تھی، نذرانے رکتے تھے۔ وہ جو مرید قطار اندر قطار آتے ہیں اور نذرانے بے شمار لاتے ہیں، پیر صاحب کہتے ہیں میں آؤں تو کیا دے گا، تو آئے گا تو کیا لائے گا؟ ون وے چلتا۔ مرید آئے تو نذرانہ لے کے آئے، حضرت صاحب آئے تو نذرانہ تیار رکھے۔ آمدنی رکتی تھی نا، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دی، کہنے لگے کمپرومائز کر لیں، کچھ کام کریں، حجرے میں بیٹھ جائیے، اللہ اللہ کیجیے، مسجد میں نہ جی۔ آپ مسجد میں اچھے لگتے ہیں، ہم آستانوں پہ۔ رب العالمین نے فرمایا قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ میں بیٹھ جائیے، اللہ اللہ کیجیے، مسجد میں نہ جی۔ آپ مسجد میں اچھے لگتے ہیں، ہم آستانوں پہ۔ رب العالمین نے فرمایا قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہہ دیجئے میرے پیغمبر ان جاہلوں سے، تم نے مجھ سے یہ توقع کیسے کر لی کہ میں اللہ کے حقوق میں کسی بندے کو شریک ہوتا دیکھوں اور چپ رہوں؟ تمہاری دھمکیاں اور تمہاری ترہیب مجھے راستے سے نہیں ہٹا سکتی، میں تم سے کیوں ڈروں؟ ادھر سے مسلسل تنبیہ ہو رہی ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ میرے محبوب، اگر آپ نے بھی میرا محبوب ہونے کے باوجود اگر آپ نے بھی میرے ساتھ کسی کو شریک برداشت کر لیا تو آپ بھی میری ناراضگی سے نہیں بچ پائیں گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ یہ بگڑتے ہیں تو بگڑیں، ان کے ترکش میں جتنے تیر ہیں چلائیں، جو کچھ کر سکتے ہیں کر گزریں۔ آپ میری عبادت کیجئے، آپ وفا کیجئے، میں جزا دوں گا۔ میرے محبوب تو میرا ہے میں تیرا ہوں،
تجھ سے بہتر وفا کرنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر جزا دینے والا کوئی نہیں۔ الہ العالمین، میں نے تو وفا کا عزم کیا ہے، وفا کے راستے پر چلوں گا، استقامت کا مظاہرہ کروں گا، لیکن میرے معبود یہ عشق و محبت کا سفر مجھے تنہا کرنا ہوگا یا کچھ رفیق بھی ملیں گے؟ رب العالمین نے فرمایا میرے معبود تجھے تنہا کیوں چھوڑوں، رفاقت بھی عطا کروں گا۔ عرش پہ میں تیرا نگران ہوں، فرش پہ ابو بکر کو تیرا رضاکار بناتا ہوں، عمر کو تیرا سپاہی بناتا ہوں، عثمان کو تیرا شاگرد بناتا ہوں، علی کو تیرا سپاہی بناتا ہوں۔ وہ دیکھیے سلمان آ رہے ہیں، بلال آ رہے ہیں، ابو ہریرہ آ رہے ہیں، خالد بن ولید آ رہے ہیں، عمرو بن عاص آ رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص آ رہے ہیں۔ یہ تیرا لشکر ہے میرے محبوب، فرش پہ تیرا لشکر ہے، عرش پہ میں اسے اپنا لشکر سمجھتا ہوں۔ تو ہجرت کرے گا تو یہ کندھوں پہ اٹھائیں گے، تو چندے کی اپیل کرے گا تو یہ سوئی بھی گھر میں نہیں چھوڑیں گے، تیری ازدواجی زندگی تنہائیوں سے گزرے گی تو یہ بیٹیاں قربان کریں گے، یہ بدر و احد میں جانیں نثار کریں گے۔ میرے محبوب قرہ ارض پر کسی کے ساتھ کسی رضاکار نے اتنی وفا نہیں کی ہوگی جتنی تیرے رضاکار تجھ سے وفا کریں گے۔ صحابہ کو میں تیرا سپاہی بنا رہا ہوں میرے محبوب، یہ تیرا لشکر ہے، تیری تعلیمات کے عملی نمونے ہیں۔ تو دنیا کو سچائی کا سبق دے گا، ابو بکر صداقت کا تاج پہنے گا۔ تو دنیا کو عدالت کا سبق دے گا، عمر عدالت کا تاج پہنے گے۔ تیری تعلیمات کا عملی مظاہرہ کریں گے تیرے غلام۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ کے مضافات میں ایک خاتون رہتی تھی، آنکھوں سے معذور خاتون رہتی تھی۔ صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ تھا، سوچا معذور خاتون ہے، پتہ نہیں اس کے گھر کا کام کون کرتا ہوگا، چلے آئے۔ اس خاتون کے پاس آ کر کہنے لگے میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ جو چاہیں مجھ سے کام لے سکتی ہیں۔ فرمایا تو جھاڑو پھیر دوں، حکم ہو تو پانی بھر کے لاؤں۔ وہ خاتون کہتی ہے بیٹا اللہ تجھے جزائے خیر دے، تجھ سے پہلے اللہ کا ایک بندہ آیا تھا، وہ جھاڑو بھی دے گیا ہے، پانی بھی بھر گیا ہے۔ اسلام یہ ہے دوستوں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے سوچا مجھے دیر ہو گئی، کل جلدی آؤں گا۔ نماز صبح پڑھتے ہی آ گئے۔ عرض کیا خاتون میں پھر حاضر ہوں۔ وہ خاتون کہنے لگی جزاک اللہ بیٹے، تیرے آنے سے پہلے اللہ کا ایک بندہ آیا ہے، وہ سارے کام کر گیا ہے۔ اگلے دن سوچا اس سے بھی پہلے آؤں گا۔ نماز تہجد کے وقت چلے آئے، اس خاتون کی خدمت میں آ کر کہنے لگے جھاڑو پھیر دوں، پانی بھر لاؤں۔ خاتون کہنے لگی بیٹا اللہ تجھے خوش رکھے، تیرے آنے سے پہلے ایک آدمی آ چکا ہے، وہ جھاڑو تو دے گیا ہے، پانی بھرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے طے کر لیا آج نہیں چھوڑوں گا، مجھ سے پہلے آ جاتا ہے، دیکھو تو یہ ہے کیا۔ ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں رات کا وہ مسافر، وہ درد مند مسافر پانی کی بھاری مشق لیے ہوئے آ گیا، کمان کی طرح جھکا ہوا تھا مشق کے بوجھ میں، پانی کے مشکیزے کے بوجھ میں کمان کی طرح جھکا ہوا تھا، لیکن پہچان نہ سکے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں کوشش کے باوجود نہ پہچان سکا، اس لیے کہ چہرے پہ اس نے نقاب ڈال رکھی، رات کے باوجود نقاب ڈال رکھی۔ وہ آپ نے سنا ہے نا نیکی کر، اس کو کہتے ہیں عصر حاضر کے حکمرانوں کی طرح نہیں کہ اگر کبھی نماز پڑھنی جائے تو پڑھنی پڑ جائے تو ٹی وی کیمرہ مینوں کو ساتھ کے ہمارا فوج خاص طرح کا لے کر
پھر نشر کرو کہ حضرت تو بڑے نمازی. میرے عزیز دوستو، فاروق اعظم فرماتے ہیں پانی کا مشکیزہ گھروں میں ڈالا اور جانے لگے پانی کی مشق کنزوں پہ ڈال کر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آگے بڑھ کر میں نے اس کا دامن پکڑا. پوچھا کون ہیں آپ؟ کوئی جواب نہیں دیا. پھر پوچھا کون ہیں آپ؟ کوئی جواب نہیں ملا. تو تیسری مرتبہ پوچھنے کے ساتھ ساتھ چہرے سے نقاب بھی ہٹا لیا اور فرمایا آپ ہیں کون؟ بولتے کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں میں نے چہرے سے نقاب تو ہٹا لیا لیکن غور سے دیکھا تو لرزہ پر اندام ہو گیا، پسینے میں شرابور ہو گیا، اس لیے کہ جس کے چہرے سے میں نے بے تکلفی میں نقاب ہٹایا تھا اور تیز لہجے میں پوچھا تھا کہ تم کون ہو، وہ مدینے کا کوئی عام آدمی نہیں، جانشین رسول مقبول سیدنا ابو بکر صدیق تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے دوستو رسول اللہ کی تعلیمات کے عملی شاہکار ہیں. اسلام کو ان کی سیرت و کردار کو سامنے رکھے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا.